بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ممکنہ کچھ اور کتابیں تھیں اصل میں، جیسے کہ ایک کتاب تھی ان کی الخصائص الجنی، تو ہے ہی ہے جو آپ لوگ لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی کتاب ہے شرح المتنبی اور سر صناعت العرب۔ شرح المتنبی کتاب ہے ان کی سر صناعت العرب، اور یہ کتاب ہے ابن جنی صاحب کی کتاب العروض، مشہور کتاب ہے، یہ پوچھا تھا ان کی نے۔ ایک کتاب ان کی مختصر القوافی، مختصر القوافی، یہ کچھ کتابیں تھیں ان کی، اور ایک کتاب اور ہے ان کی المبہج نام کر کے، یار اس طرح سے یہ با ہے، چھوٹی ہا ہے، اور المبہج، یہ والی ان کی کتاب ہے۔ چلیے بہرحال تو کچھ کتابیں تھی، ضروری تھی یاد کرنا ہم لوگوں کو۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ الموزر للسیوطی کو۔ الموزر کا پورا نام پڑھیں گے، اور پھر مصنف کے بارے میں تھوڑا سا، پہلے انہوں نے مصنف کے بارے میں لکھا تو وہی پڑھ لیں پہلے۔ مصنف کا نام ہے عبد الرحمن بن کلام الدین ابو بکر بن محمد سابق الخزیری السیوطی، وہ کاتب مشہور باسم جلال الدین السیوطی۔ یہ مشہور کس سے ہیں؟ جلال الدین السیوطی سے۔ اب باقی ان کا نام، اتنا نام یاد کر لیں ہم لوگ بس کافی ہے۔ عبد الرحمن بن کلام الدین ابو بکر، عبد الرحمن بن کلام الدین ابو بکر، اتنا نام یاد کر لیں ہم لوگ، اتنا ہی نام کافی ہے آپ کے لیے، یاد رہ جائے گا انشاءاللہ۔ اور باقی مشہور کس سے؟ جلال الدین السیوطی سے۔ آپ لوگوں نے ایک مشہور کتاب پڑھی ہوگی جلالین، سبھی لوگ پڑھے ہوں گے، تفسیر میں ایک کتاب ہے۔ بتائے تو یہ جلالین کو جلالین اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے دونوں مصنف کا نام جلال الدین تھا، تو ان میں سے ایک یہ بھی صاحب ہے جلال الدین السیوطی، اور ایک جلال الدین محلی صاحب ہے۔ مطلب شروع سے کنہوں نے لکھا ہے، اور سورہ کہف مطلب 15ویں پارے سے کنہوں نے لکھا ہے، کن کو یاد ہے بتائیے تو؟ دونوں کا نام جلال الدین ہے۔ محلی پہلے لکھا تھا، سیوطی بعد میں۔ اور کوئی بتائیں؟ ہمیں تو نہیں لگتا یاد ہے؟ ہے کیا لگتا ہے؟ جلال الدین سیوطی پہلا ہوگا۔ یاد کرنے کا ان کا یہی طریقہ ہم ہے، ان میں جو جلال الدین سیوطی کا سین اور جلال الدین محلی کا میم، تو سین پہلے آتا ہے، میم بعد میں آتا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جلال الدین محلی جو ہے استاد ہیں، اور جلال الدین سیوطی شاگرد ہیں، لیکن محلی صاحب نے لکھا ہے سورہ کہف سے لے کر کے بالکل آخر تک، سورہ ناس تک، اور الحمدللہ جو مکمل اور الحمد شریف، یہ بھی انہوں نے لکھا تھا اس کی تفسیر۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد سورہ بقرہ سے لے کر کے سورہ کہف کے بالکل مطلب وہاں تک، سورہ اسراء تک مکمل کرنے والے کا نام جلال الدین سیوطی ہے۔ اس کو یاد کرنے کا طریقہ یہی ہے، ٹھیک ہے؟ جلال الدین سیوطی، جلال الدین محلی، دونوں کا نام جلال الدین ہے، تو سین پہلے آتا ہے، لہذا آپ یاد رکھیں گے کہ سورہ بقرہ سے لے کر کے سورہ اسراء مکمل تک لکھنے والے کا نام جلال الدین سیوطی ہے، اور اخیر والے کا نام کیا ہے؟ جلال الدین محلی ہے۔ چلیے بہرحال ایک بات تھی، شاید کبھی پوچھا تھا کیا ان کے نے، جی جی دیکھیے، وہ معروف بابن الکتب۔ اچھا ان کی پیدائش دیکھیں، ان کی پیدائش سے بتا رہے ہیں 849 سے لے کر کے 941، تو یاد کر لیں کم سے کم 88، 849 سے لے کر 941۔ وہ معروف بابن الکتب، اور یہ مشہور کس سے ہیں؟ ابن الکتب سے مشہور ہے۔ حالانکہ یہ جلال الدین سیوطی سے ہی مشہور ہے، ویسے یہ ابن الکتب سے بھی مشہور ہو سکتے ہیں، تو بہرحال دو آپ کے سامنے اچھا ہے، ایک ابن الکتب لکھ لیں اور ایک جلال الدین سیوطی، اس سے ہی مشہور ہے۔ ورنہ نام تو ان کا یہ ہے عبد الرحمن بن کلام الدین ابو بکر، ان کا پورا نام ہے۔
ولد فی القاہرہ لأم عربیہ، ان کی پیدائش قاہرہ میں ہے. رحل ابوہ من السیوط مات والسیوطی 6 من عمرہ، ان کی وفات ہو جاتی ہے جب وہ صرف 6 سال کی عمر کے ہوتے ہیں. والد صاحب کی وفات ہوتی ہے جبکہ یہ صرف 6 سال کی عمر کے ہوتے ہیں. اتم الحفظ وهو دون الثامنہ، یہ لکھ لیں اوپر والا، 6 سال کی عمر میں ان کے والد صاحب کی وفات ہوتی ہے. اتم الحفظ وهو دون الثامنہ، انہوں نے حفظ مکمل کیا جب یہ 6 سال کے بھی کم تھے. اچھا یہ والا اوپر والا یاد ہے؟ اور کن کی وفات ہوئی جب یہ 6 سال کی عمر میں اور اس شخص کی وفات ہو گئی ہو، مطلب ان کے والد کی 6 سال کی عمر میں جب وہ ان کا بیٹا صرف 6 سال کا ہو؟ ایسا کون کون ہے؟ اور نہیں یاد ہے؟ بارودی کے بارے میں کیا آتا ہے؟ محمود سامی البارودی کے بارے میں 7 آتا ہے. 7. اچھا. اور حافظ ابراہیم کا 2 اور 4 آتا ہے. ابن شہید کا 11. جی جی ٹھیک ہے. محمود سامی بارودی 7 سال کی عمر کے رہتے ہیں. 6 سال کی عمر والے وہ لوگ ہیں یار شاید کہ کیا نام تھا ان کا؟ اور نوجی صاحب کا نام کیا ہے پورا؟ نواب صدیق حسن. نواب صدیق حسن خان صاحب قنوجی. ان کا کتنا ہے؟ ان کے ہاں یہ ہیں توفی والد وہ فی السادسۃ من عمری، یہ 6 سال کی عمر کے ہوتے ہیں تو ان کے والد صاحب کی وفات ہو جاتی ہے. اسی طرح میں لکھ رکھا ہوں ابو نواس کو بھی. ابو نواس اب مطلب کہ آپ کے سامنے 3 لوگ ہو گئے. اب ابو نواس اور صدیق حسن خان قنوجی اور سیوطی صاحب 3 لوگ ہو گئے. اس طرح سے تینوں کو لکھ لیجیے ایک ہی جگہ پر، بلکہ جو آدمی آپ میں سے جمع کر رہے ہیں وہ اچھا ہوگا آپ جمع کر لیجیے ان لوگوں کو، کس کی کب پیدائش وفات وغیرہ کچھ اس طرح سے ہو سکتا ہے کبھی پوچھ دے تو کام بن جائے گا. چلیے بہرحال 3 لوگوں کو ایک ساتھ لکھ لیجیے، امام سیوطی اور نواب صدیق حسن خان اور ابو نواس. ان تینوں کے والد کی وفات جب یہ لوگ 6 سال کی عمر کے رہتے ہیں تبھی ہو جاتی ہے. اتم الحفظ وہی دون الثامنہ، 8 سال سے کم عمر کے انہوں نے کم عمر میں ہی انہوں نے حفظ کر لیا تھا. اس کے بعد رحلات، کہاں کہاں گئے؟ حجاز، شام، یمن، ہند اور مغرب. کتاب الاول شرح الاستعاذہ والبسملہ وهو فی 17 من عمرہ، جب یہ صرف 17 سال کی عمر کے رہتے ہیں انہوں نے پہلی کتاب لکھی تھی شرح الاستعاذہ والبسملہ. یہ کتاب ہم لوگ لکھ لیں. ان کی پہلی کتاب کون سی ہے؟ شرح الاستعاذہ والبسملہ. اخذ الحدیث عن 150 استاد سے انہوں نے حدیث سیکھا ہے. شریب ما زمزم لیصل فی الفقہ الی رتبۃ سراج الدین البلقینی وفی الحدیث الی رتبۃ الحافظ. مائے زمزم پانی انہوں نے کیوں پیا تھا؟ تاکہ فقہ میں جو ہے سراج الدین بلقینی کے اس کو پہنچ جائیں، اور حدیث میں الی رتبۃ الحافظ، حافظ کے درجے کو پہنچ جائیں. لم یقترب فی علم الحساب والمنطق، حساب اور منطق یہ دونوں علم کے قریب نہیں ہوئے، یعنی ان کو حساب اور منطق نہیں آتی ہے. منطق میں ان کی کوئی کتاب نہیں ہے کیا؟ شاید ان کی 9 میں. ایک سیکنڈ دیکھیے، ان کی حساب اور منطق میں کتاب نہیں، ورنہ ان کی بہت ساری کتابیں. توفی بروضۃ المقیاس علی النیل فی القاہرہ، دیکھیے قاہرہ میں ان کی پیدائش ہوئی تھی اور قاہرہ میں ہی ان کی وفات ہو رہی ہے. ودفن خارج باب القرآن فی القاہرہ، مقبرته تعرف الآن بمقابر سیدی جلال، ابھی ان کا مقبرہ جو ہے اس نام سے جانا جاتا ہے، بمقابر سیدی جلال. اسم الکامل کتاب، ہاں یہ چیز ہمیں پوری یاد کرنی ہے. یہ کتاب کا مکمل نام کیا ہے؟ المظہر فی علوم اللغہ وانواعها. المظہر فی علوم اللغہ وانواعها کتاب کا مکمل نام ہے، اور اسے ایسے ہی یاد کرنا ہم لوگوں کو. یہ دیکھیے کتاب جو ہے لغوی ہے. کتاب کیا ہے؟ لغوی ہے. اجزاء 2 ہیں، اور ایک یہ یاد کر لیں ہم لوگ. یضم الکتاب 50 نوعا او علما من علوم اللغہ، علوم لغت کے تقریباً 50 علوم کو جمع کیا ہے. یضم الکتاب 50 نوعا او علما من علوم اللغہ. کل ملا کر کے آپ کو جو یاد کرنا ہے اس میں ایک تو ان کا نام، اور ان کا جو اصل نام عبد الرحمن بن کلام الدین ابوبکر، ان کی پیدائش اور ان کی وفات اور پیدائش دونوں کہاں ہوتی ہے؟ قاہرہ میں.
اور اس کے بعد ان کے کتاب کا المظہر فی علوم اللغہ و انواعها مکمل نام ہے، 2 اجزاء میں ہے، اور اس کا موضوع لغت ہے، اور لغت کے تقریباً کتنا 50 علوم کو شامل ہے۔ اب انہوں نے تفصیل سے بیان کیا ہے، دیکھ لیجئے ویسے ایک بار، باقی یاد رہے تو ٹھیک، نہ رہے تو کوئی نہیں۔ ثمانیۃ راجعۃ الی اللغہ من حیث الاسناد، 8 جو بحث ہے اس میں وہ اسناد کی حیثیت سے، اور 13 13 بحث جو ہے وہ الفاظ کی حیثیت سے، اس کے بعد 13 جو ہے معنی کی حیثیت سے، 5 جو ہے لطائف و ملحیہ، لطائف کی حیثیت سے، اور ایک قسم جو ہے حفظ اللغہ و ضبط مفاریدہا، مفردات کو یاد کرنے کی حیثیت سے، اور 8 جو ہے رجال اللغہ و رواتہا کی حیثیت سے۔ بہرحال اس میں سے ہمیں جو ہے دیکھ لیں، بس اتنا یاد کریں، وہ بھی کافی، یضم الکتاب 5 نوعا او علما من علوم اللغہ۔ ویسے ان کی اور بھی کتابیں ہیں۔ اینٹی نے ایک کوشچن پوچھا تھا کہ وہ کون ہے زارا جمیع البلاد العربیہ والہند للعلم، زارا جمیع البلاد، تقریباً تمام بلاد عربیہ کا یہ سفر کرتے ہیں، اسی طرح ہندوستان کا بھی سفر کرتے ہیں، تو وہ کون شخص ہیں؟ تو یہی شخص ہیں، علم کے لیے، علم کے لیے تقریباً سبھی جگہ سفر کرتے ہیں یہ۔ اسی طرح ان کی کتاب ہے ایک الاشباہ والنظائر، الاشباہ والنظائر نحو میں، یہ یاد رہے، ایسا نہیں، الاشباہ والنظائر 2 ہے، ایک فقہ میں ہے، بہت مشہور کتاب ہے، تو وہ ابن ابن نجیم نجیم مصری کی ہے۔ جی جی، الاشباہ والنظائر افتاء میں پڑھے ہیں ہم لوگ اس کو، تو وہ جو ہے فقہ میں ابن نجیم المصری کی ہے، اور وہ حنفی عالم ہے، لیکن ان کی والی جو الاشباہ والنظائر ہے نحو میں ہے، بس اتنا یاد کر لیں اس کو بس۔ مسیوطی صاحب والی جو کتاب ہے وہ کس میں ہے؟ نحو میں ہے، اور وہ جو فقہ میں ہے وہ ابن نجیم المصری کی ہے۔ اسی طرح ایک ان کی اور کتاب ہے المغنی نام کر کے، المغنی، یہ کتاب بھی نہیں کی ہے، المغنی۔ باقی 2019 والا میں بھی اتنا ہی ہے، مزید کچھ بھی نہیں ہے اس میں، یہ ہے، اس لیے آپ لوگوں نے اگر کچھ لکھا ہو تو بتائیے۔ آپ لوگوں پر کچھ مزید ہو اگر تو بتائیں، ورنہ میرے نوٹ میں بھی اتنا ہی ہے، اور 2019 والا میں بھی یہی ہے، اب آپ کے 2021 والے نوٹ میں بھی تقریباً یہی ہے شاید۔ المظہر للسیوطی کا تذکرہ، اچھا رکیے، حنہ فاخوری میں تذکرہ میں لے کر کے آ رہا ہوں، ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا تھوڑا۔ حنہ فاخوری، ٹھیک ہے، ٹھیک، اب جا رہی ہے ہماری آواز؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے یار، یہ دیکھیے جو ہم لوگوں نے 2021 والے نوٹ میں پڑھا ہے وہ تقریباً یہاں پر بھی آپ کو مل جائے گا، البتہ کتابیں زیادہ ہے، وہ دیکھیے بس، یہیں سے اینٹی نے کوشچن پوچھا تھا ہم لوگوں سے ایک مرتبہ، وہ دیکھیے، وہ عبد الرحمن نمبر ان کا نام، جی ارشد، پیج نمبر پیج نمبر نا 1038 ہے تقریباً، پی ڈی ایف کے حساب سے اس کتاب میں دیکھیں کتنا ہے، یہ دیکھیں 1034 ہے، دیکھ لیجیے۔ دیکھیے عبد الرحمن جلال الدین، یہ پورا نام تھا، آپ نے یاد کیا یہ نام، اس کے بعد سیوطی سے مشہور ہے، وہ ولد فی القاہرہ، کہاں پیدا ہوئے تھے؟ قاہرہ میں، وحفظ القرآن و دون الثامنہ، 8 سال سے کم عمر میں ہی انہوں نے کیا کر لیا؟ حفظ کر لیا تھا، اور قرأ علی 51 عالما، تقریباً 51 عالم سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ زار، یہ دیکھیے یہ والا کوشچن پوچھا تھا، زار جمیع البلاد العربیہ والہند فی طلب العلم، ٹھیک ہے، تقریباً تمام عربی ملک اور ہندوستان کا بھی انہوں نے سفر کیا علم کے لیے، یہ والا ایسے ہی لکھ لیجیے گا اٹھا کر کے۔ وابتدا فی التصنیف فی السابعۃ عشرۃ من عمرہ، 17 سال کی عمر میں انہوں نے لکھنا شروع کر دیا کتابیں۔ وقد نبغ فی کثیر من العلوم وترک للناس نحو 500 مصنف فی التفسیر والحدیث والفقہ واللغہ، تو 500 کتابیں ان کی موجود ہیں۔ فتوفی فی القاہرہ، اور قاہرہ میں ان کی وفات ہو جاتی ہے، 1505 ہے۔ ان کی کتابیں آپ نے تو ایک وہ لکھا المظہر فی علوم اللغہ وانواعها، اس کے علاوہ اور بھی لکھ لیجئے، تاریخ الخلفاء لکھ لیجئے،
ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اس سے لکھا ہے انہوں نے. پھر ایک کتاب لکھی ہے تحفۃ المجالس نزہۃ المجالس، تحفۃ المجالس نزہۃ المجالس. اور المزر تو لکھ ہی لیا آپ. حسن المحاضرہ فی اخبار مصر والقاہرہ، حسن المحاضرہ فی اخبار مصر والقاہرہ. اس کتاب میں جو ہے جو صحابہ مصر وغیرہ آئے ہیں تو اس کا تذکرہ کیا انہوں نے، اور وہاں پر جو مدارس ہیں، مسجدیں ہیں، دریائے نیل ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس سب چیزیں انہوں نے بحث کیا ہے. حسن المحاضرہ فی اخبار مصر والقاہرہ. وہکذا کان السیوطی من علماء الادب واللغہ والدین. بس اتنا ہی تذکرہ ہے شاید. باقی یہ لوگ دیکھیے پتہ نہیں کون کون ہیں یہ لوگ. ان لوگ کی جو ہے نا ایک مرتبہ اس کتاب کو اگر ٹائم ملے تو پڑھ لیجیے گا ٹھیک. کم سے کم کچھ کتابیں ضروری ہے پڑھنا، ان لوگوں کی کام آ سکتی ہے آپ کو. یہ کتاب دیکھیے خزانۃ الادب کا تذکرہ آپ بہت زیادہ جگہ پائیں گے حسن زیات میں. آپ کتابوں کو وہاں سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں. حسن زیات نا جب کسی بھی شخص کا تذکرہ کرتے ہیں جیسے امرؤ القیس کا، تو اس کے بالکل اسی صفحہ میں نیچے حاشیہ میں تقریباً 10-15 کتابوں کا نام لکھتے ہیں وہ. تو صرف نام لکھتے ہیں، مصنف کا نام نہیں لکھتے وہ. آپ کو کیا کرنا ہے سمپل جیسا کہ تقریباً 10-20 لوگوں کے حالات دیکھ کر کے اور اس کے نام کو جو کتابوں کے نام لکھا انہوں نے، آپ کو گوگل سے نام سرچ کرنا ہے کہ خزانۃ الادب وہاں لکھا انہوں نے تو خزانۃ الادب کس کی کتاب ہے، آپ لکھ کر کے یاد کر لیجئے کہ یہ اس مصنف کے نام ہے. یا انہوں نے اور بھی بہت ساری مثالیں کتابوں کا نام دیا ہے. الفہرست کس کی کتاب ہے تو وہاں آپ گوگل پہ سرچ کر کے لکھ لیجئے، وہ اچھا رہے گا آپ کے لیے، فائدہ مند رہے گا. اور دیکھیے خفاجی کی کتاب ہے شفاء الغلیل بما فی کلام العرب من الدخیل. اب یہ سب کتابیں کبھی کبھی پوچھ دیتے ہیں یہ لوگ اچانک سے، بالکل ہم لوگ کے ذہن میں بھی نہیں رہتا کہ پوچھے گا اس طرح سے. بہرحال اور کچھ کہیں گے آپ لوگ؟ لکھ لیا آپ سب یہ والا؟ چلیے ہم لے کر آتے ہیں کشف الظنون حاجی خلیفہ صاحب کو. ٹھیک، حاجی خلیفہ 206. یہ دیکھیے کشف الظنون. سب سے پہلے تو ہمیں اس کا نام یاد رکھنا ہے. کشف الظنون پورا نام یاد کریں. ایک تو کشف الظنون فی آثام الکتب والفنون، یہ پورا نام ہے اس کا. کشف الظنون فی آثام الکتب والفنون پورا نام یاد رہے گا تو اس کا وہ بھی یاد ہو جائے گا کہ یہ کتاب کا موضوع کیا ہو سکتا ہے. کتاب کا موضوع کیا ہے؟ یہ کتب اور فنون کی جو نام ہے وغیرہ اس میں یہ اچھا سے تذکرہ کرتے ہیں. کشف الظنون فی آثام الکتب والفنون میں ایک طرح سے اس کو بیبلیوگرافی کہتے ہیں لوگ. تقریباً 15,000 سے زیادہ کتابوں کے فہرست وغیرہ اس کتاب میں مذکور ہے. آسامی کا معنی ہے نام، اسم کی جمع ہو آسامی. وہ انڈیا والا آسام نہیں ہے، دیوبند وغیرہ میں بچے پڑھتے ہیں ان کو کہتے ہیں آسامی، جو آسام کے ہوتے ہیں ان کو. بہرحال کشف الظنون فی آثام الکتب والفنون. اسم الکامل کتاب کا مکمل نام. مصنف کا نام کیا؟ مصطفیٰ بن عبداللہ معروف باسم حاجی خلیفہ. مصطفیٰ بن عبداللہ یہ نام ہے، اور ایک مشہور کس سے؟ حاجی خلیفہ سے ہیں. 1067 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہوگی. ولد فی قسطنطنیہ، اور ان کی پیدائش کہاں ہوتی ہے؟ قسطنطنیہ میں ہوتی ہے. نہیں جی 1067 جو ان کی وفات ہے، ان کی پیدائش جو ہے 1017 ہے. لکھ لیجئے آپ لوگ 1017 میں ان کی پیدائش ہے اور وفات 1067 کی ہے. تو پیدائش کہاں ہوتی ان کی؟ قسطنطنیہ میں. بالکل نئے آدمی ہیں، اب تک کوئی نہیں آیا تھا قسطنطنیہ کا، تو یاد بھی رہ جائے گا انشاءاللہ. ایک تو نام یاد کریں ہم لوگ مصطفیٰ بن عبداللہ حاجی خلیفہ، تو ایسے یاد رہے گا. اور ان کا لقب کیا ہے؟ کاتب چلبی، جلبی یا چلپی کچھ کہتے ہیں اس طرح سے ان کو، کاتب جلبی. تو لقب بھی یاد کر لیں، نام یاد کر لیں ہم لوگ. مات ابو بالموصل سنہ 1035 دفن بالجامع الکبیر. ان کے والد صاحب کی وفات ہوتی ہے موصل میں. تشرب الثقافت الاسلامیہ فی جمیع فروعها الثلاثہ والادب العربی والفارسی والترکی. تقریباً ان کو 3 زبانوں کی ادب آتی تھی.
عربی بھی، فارسی بھی، ترکی بھی۔ اسے جو ان کی کتاب ہے کشف الظنون، وہ کتنی زبانوں پر مشتمل ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ یہی 3 زبانوں پر مشتمل ہے، یہاں لکھ رکھا ہے آپ کے لیے، کتاب عربی و فارسی و ترکی۔ اور یہ دیکھیے، قد ضم کشف الظنون اسماء آلاف الکتب الى اضافت الى اسماء مصنفیہ۔ کشف الظنون میں جو ہے آپ کو ہزاروں کتابوں کے نام مل جائیں گے، ساتھ ساتھ ان کے مصنفین کے نام بھی آپ کو ملیں گے۔ تو یہ ہم لوگ کو ایسے یاد رکھنا ہے، قد ضم کشف الظنون اسماء آلاف الکتب اضافۃ الی اسماء مصنفیہ۔ اس کے لائق یہ بھی یاد رکھنا ہے ایسے ہی جیسے لکھا ہوا ہے، ہی دائرۃ معارف الکتب والعلوم وتعد اہم تصانیف المؤلف۔ یہ دائرۃ معارف فی الکتب والعلوم، اس کو ایسے یاد رکھنا کیونکہ دائرۃ معارف اور شاید کوئی کتاب نہیں آئے گی، یہی ایک کتاب بس جس کو دائرۃ معارف کہتے ہیں فی الکتب والعلوم، تو اس کو ایسے ہی یاد کریں۔ اور یہ بھی آپ نے اس سے پہلے یاد کیا تھا کہ قضا حاجی اکثر من 20 عاما، تقریباً 20 سال سے زیادہ خرچ کیا انہوں نے فی جمعہا، اس کتاب کو لکھنے میں، وکتب بالعربیہ، اس کو انہوں نے عربی زبان میں لکھا، بہرحال ویسے تینوں زبان میں شاید یہ کتاب ہے، تو تقریباً 20 سال آپ نے لکھا تھا کشف الظنون 20 سال، اور اغانی کو کتنا لکھا تھا آپ نے؟ اغانی کو کتنا لکھا تھا؟ 50۔ ٹھیک ہے، بخاری کو اور نزہۃ الخواطر کتنا لکھا تھے آپ؟ نزہۃ 16 الخواطر 16 بخاری 16 اور نزہۃ الخواطر ہم نے تو لکھوایا ہے دوست آپ کو، نزہۃ الخواطر 30، یہ چاروں لکھ لیجئے، کشف الظنون 20، نزہۃ الخواطر 30 اور بخاری 16، اغانی 50، ایسے کر کے لکھ لیجئے، یاد رہ جائے گا انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، کتاب عربی و فارسی و ترکی، عربی فارسی ترکی تینوں میں ہے شاید یہ۔ تم وضع الجزء الاول منها عام 1064 ہجری میں یہ کتاب جو ہے یہ ہوتی ہے، اور اس کے 2 سال کے بعد، بلکہ 3 سال کے بعد وفات ہو جاتی ہے مصنف کی۔ یہ کتاب کتنے اجزاء میں؟ 7 اجزاء میں۔ کل بتایا تھا ہم نے کتنی کتابیں 7 اجزاء میں ہیں، ایک یہ اور کون کون تھی؟ کسی کو یاد نہیں کیا؟ تین کتابیں تھیں نا 7 اجزاء میں، بلکہ 4 تھی نا، ابن خلدون والی، معجم الادباء یاقوت الحموی کے جو کل پڑھے تھے، الخصائص یہ بھی کل پڑھے تھے، اور کشف الظنون آج پڑھ رہے ہیں۔ ساتھ میں اور کون کون ہے؟ یہی سب ہے، ساتھ میں لکھ لیجیے آپ، الخصائص ابن جنی کی، معجم الادباء یاقوت الحموی کی، اور ایک اور کون تھا جی؟ کشف الظنون حاجی خلیفہ کی یہ کتابیں تھیں، ابن خلدون صاحب والے بھی تھی، لکھ لیں پھر ریپیٹ کریں ہم، ابن خلدون، معجم الادباء، الخصائص، کشف الظنون۔ وقد اورد المصنف فی عنوانات نحو 15,000، تقریباً 15,000 عنوانات ہیں اس میں۔ اصدرت اولا 1835، 1835 میں پہلی مرتبہ یہ شائع ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں یہاں سے دیکھ لیں ہم لوگ۔ کتاب کا مکمل نام ہے کشف الظنون فی اسامی الکتب والفنون، اور مصنف کا نام کیا ہے؟ حاجی خلیفہ، اور کتنے سال میں لکھا ہے انہوں نے؟ 20 سال میں۔ کتاب عربی و فارسی و ترکی، اجزاء کتنے ہیں اس کے؟ 7۔ یہ تو آپ کی وہ چیزیں ہو گئی جو یہاں پر مذکور ہے، باقی اس کا تذکرہ وہ اور نہیں ہے، ویکیپیڈیا میں اس کا تذکرہ۔ ٹھیک، کچھ کتابیں این ٹی اے پوچھ چکا ہے تو وہ کتابیں لکھ لیجیے، شاید آپ لوگ لکھے بھی ہوں۔ ایک کتاب ہے ان کی تحفۃ الکبار فی اسفار البحار، تحفۃ الکبار فی اسفار البحار، سمندر والا جو تھا۔ ایک کتاب لکھی یار ان کی جہاں نما، یہ جہاں نما 2020 میں ہم لوگوں سے پوچھا اور بولا کہ کون سی کتاب نہیں ہے، تو ہم لوگوں نے سوچا کہ یار فارسی والی کتاب کیسے ہو سکتی ان کی، تو ایک کوشچن ہم لوگ ڈبا کر کے آئے تھے۔
تو اس کا اصل نام ہے سورۃ العالم، ٹھیک، ویسے مشہور ہے جہانما سے، مشہور جہانما سے، ویسے کتاب کا نام ہے سورۃ العالم۔ اس کے بعد ایک کتاب اور لکھی ان کی، سلم الوصول الی طبقات الفحول۔ سلم الوصول الی طبقات الفحول، سلم الوصول الی طبقات الفحول۔ ایک کتاب لکھی تھی آپ، تحفۃ الکبار فی اسفاء البحار۔ ایک کتاب اور ان کی، تحفۃ الاخیار فی الحکم والامثال والاشعار۔ تحفۃ الاخیار فی الحکم والامثال والاشعار، یہ کتاب ہے ان کی۔ یہ وہ کتابیں جو ان کے پوچھ چکا ہے، ٹھیک۔ اس کے علاوہ آپ کو اور بھی کتابیں مل جائیں گی گوگل میں، بہرحال اتنا یاد کر لیں، پھر وہ بھی یاد کر لیجیے گا گوگل سے جا کر کے، ہو سکتا ہے ادھر سے بھی پوچھ دے آپ کو۔ یہ کتابیں آپ کو یاد ہو گئی ہوگی۔ ایک کتاب اور لکھ لیجیے، تقویم التواریخ۔ تقویم التواریخ، انشاءاللہ اتنا کام بن جائے گا، امید ہے۔ تقویم التواریخ، لکھیے سب۔ چار ہی لکھے، کون کون سے لکھے آپ بتائیے تو ہم بتا دیں جو بچ گیا آپ کا۔ تھرڈ والی کون تھی بھیا؟ جہانما کے بعد تحفۃ الاخیار فی الحکم والامثال والاشعار، یہ لکھے تھے۔ سلم الوصول الی طبقات الفحول، یہ بھی کتاب تھی ان کی۔ تقویم التواریخ، یہ بھی لکھے آپ۔ سلم الوصول الی طبقات الفحول، ٹھیک ہے، چلیے لکھیے آپ۔ اب ہے ہمارے سامنے مروج الذہب مسعودی صاحب کی، مشہور کتاب ہے مروج الذہب۔ اس کا پورا نام دیکھیے، ایسے مصنف نے پہلے ان کا وہ لکھا ہے، دیکھیے ان کا پورا نام ہے ابو الحسن بن علی بن حسین المسعودی۔ اور ابو الحسن اور کس کا نام تھا اس سے پہلے؟ مطلب علی بن حسین کے، ابو الحسن تو اس کی کنیت ہو گئی، علی بن حسین کس کا نام تھا؟ ابو الفرج اصفہانی۔ ہاں، ان کا نام تھا علی بن حسین المسعودی۔ اور اشتہر باسم ہیرودوت العرب، یہ ان کا کس نام سے مشہور ہے؟ یہ ہیرودوت العرب کے نام سے یہ ابھی مشہور ہیں، اس نام سے جانے جاتے ہیں۔ اور ان کی جو ہجری کے اعتبار سے 283 اور وفات 345۔ اور اصفہانی صاحب کا کیا تھا جی؟ اصفہانی صاحب اس سے کتنے بڑے ہیں کتنے چھوٹے ہیں؟ دو سو چوراسی 356، اور ان کا کتنا ہے؟ 283، یعنی یہ ایک سال کیا ہو گئے پہلے ہیں، بڑے ہیں بس پیدائش کے اعتبار سے۔ اور وفات کے بعد 345 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ ان کا لقب کیا؟ قطب الدین اور مسعودی، دو لقب ہیں، قطب الدین اور مسعودی، اور ہیرودوت العرب،
یہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ. ہیرودوت العرب المسعودی، یہ ان کے 2-3 ان کے لقب ہو جائیں گے. اور مسعودی کیوں کہتے ہیں ان کو؟ نسبت الی صحابی عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود کی جانب ان کی نسبت ہے، اس لیے کہتے ہیں. بغداد میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، بغداد میں ان کی پیدائش ہوتی ہے. اور دراصل نحو والا نفتوی اور کیا ہے، نحو وغیرہ یہ پڑھتے ہیں ان کے پاس. اور یہ سفر بہت زیادہ کیے ہیں. بدأ سفر الاول، پہلے سفر یہ کیے ہیں 305 ہجری کی بات ہے، اور دوسرا سفر کیے ہیں 314 میں، اور 346 میں فسطاط میں ان کی وفات ہو جاتی ہے. فسطاط کہاں ہے؟ ان کو پتہ بتائیے. فسطاط کو کنہوں نے بسایا تھا اس ملک کو؟ ایجپٹ، مصر. فسطاط جو ہے مصری کو کہتے ہیں، بلکہ مصر کا پرانا نام یہی ہے شاید، فسطاط نا. مصر کا پرانا نام فسطاط ہے. یہ بھی آپ یاد کر لیں تو اچھا رہے گا اگر یہی صحیح ہو تو. اس کے بعد دیکھیے کتاب کا مکمل نام کیا ہے؟ مروج الذهب و معادن الجوہر. مروج الذهب و معادن الجوہر. یہ کتاب کا موضوع کیا ہے؟ تاریخ، جغرافیہ. لیکن اگر ہم لوگ سے پوچھے گا کتاب کا موضوع کیا ہے، اگر دونوں آیا رہے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کتاب اصل میں تاریخ پر ہے، جغرافیہ پر نہیں ہے. مروج الذهب و معادن الجوہر اصل میں یہ کتاب کس پر ہے؟ تاریخ پر ہے، جغرافیہ پر نہیں ہے. اللہ کہ دونوں پوچھے تو الگ بات ہے، آپ لگا سکتے ہیں، ورنہ تاریخ پر ہے. دیکھیے تاریخ کیا انہوں نے ذکر کیا ہے. یبدأ بالخلیفہ وینتہی بعہد الخلیفۃ العباسی المطیع اللہ. خلیفہ، یہ کس خلیفے کا نام ہے بھائی؟ لکھا ہوں خلیفہ علی ہے شاید. یہ خلیفہ علی سے شروعات کرتے ہیں یہ، اور خلیفہ عباسی مطیع اللہ تک یہ لکھتے ہیں اس وقت تک. تو گویا کہ کیا ہوئی ہے، تاریخ پر تو ہوئی، انہیں دوسری چیز میں ہو گئی، جغرافیہ پر نہیں ہے، تاریخ پر ہے. اختصر هذا الكتاب من كتاب الأوسط، واختصر كتاب الأوسط من كتاب أخبار الزمان ومن آباء الحدثان من الأمم الماضية والأجيال. کیا ہو رہا ہے؟ میری آواز جا رہی ہے؟ جی ایک سیکنڈ، آواز جا رہی ہے ہماری؟ جی. یاری صفی اللہ کیسے یہاں پہ آ گیا؟ آج اچانک سے ایسا ہو گیا. میں ایگزٹ ہو رہا ہوں، ایک سیکنڈ یار، ایگزٹ ہو کے فون آ جاؤں گا اگر ہو جاتے تو ٹھیک. تو ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا؟ یہ ہم لوگ اتنا پڑھ چکے تھے نا کہ یہ کتاب کس پر ہے؟ یہ خلیفہ علی سے شروع کرتے ہیں، یہاں خلیفہ علی لکھ لیجیے گا. خلیفہ علی سے شروعات کرتے ہیں یا خلیفہ عباسی مطیع اللہ تک جا کر کے یہ ختم کرتے ہیں. تو ان کی جو کتاب ہے اس کو انہوں نے مروج الذهب کو اختصار کیا کتاب الاوسط سے، اور کتاب الاوسط کو انہوں نے اختصار کیا تھا، اس کو مختصر کیا تھا کس سے؟ ایک ان کی بہت لمبی کتاب ہے، اخبار الزمان ومن آباء الحدثان من الامم الماضیہ والاجیاء الخالیہ والممالک الدائرہ. 30 جلدوں میں تقریباً یہ کتاب ہے ان کی. قد ضاع اکثر ضائع ہو چکی ہیں. اس کتاب سے انہوں نے کتاب الاوسط کو یہ کیا تھا. ہمیں سمپل اتنا یاد رکھنا ہے کہ مروج الذهب کو انہوں نے کتاب الاوسط سے اختصار کیا، بس مروج الذهب کو کتاب الاوسط سے اختصار کیا. اور ان کے جو مروج الذهب ہے کتنے اجزاء میں ہے؟ 2 اجزاء میں. پہلے جو اجزاء ان کی وہ خلیفہ سے کتنے تک ہے؟ مقتل عثمان تک ہے. اور دوسری اجزاء جو ہے جو ابھی ہم لوگ اوپر پڑھ رہے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لے کر کے مطیع اللہ تک ہے. ٹھیک ہے، کتاب اوسط انہی کی تھی، انہی کی ہے، ہاں انہی کی ہے. تو 2 اجزاء میں ہے. پہلے اجزاء میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل تک کا تذکرہ ہے، تیسرے میں حضرت علی سے لے کر کے مطیع اللہ تک تذکرہ ہے. ایک سیکنڈ، اس میں جتنا لکھا ہوا ہے اس سے تھوڑا زیادہ شاید کہ لکھا ہے. اینٹی نے جو کوشچن پوچھا وہ سب لکھ لیجیے آپ. 283 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور 283 میں بختری اور رومی کی وفات بھی ہے. بختری اور رومی کی وفات بھی 283 ہی میں ہے. اور اصفہانی کی پیدائش 284 میں، 1 سال کے بعد ہوتی ہے. یہ آپ لکھے تھے اس سے پہلے بھی شاید. اور ان کا جو لقب ہے امام المؤرخین ہے، یہ لکھ لیجیے.
کئی لقب لکھا آپ لوگوں نے، ویسے ایک اور لکھ لیجئے، امام المؤرخین. اچھا بہتری بھی 284 نا، جیسے وہ سو گیا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، قریب قریب مطلب لکھ سکتے ہیں آپ، یاد کرنے کے لیے اگر لکھے تو. ان کا لقب کیا ہے؟ امام المؤرخین. ٹھیک. اچھا آپ لوگ بتائیں عمدۃ المؤرخین کس کا لقب ہے؟ ان کے پوچھ چکا ہے. کوئی بتائیں عمدۃ المؤرخین کس کو کہتے ہیں؟ کنہیں کو نہیں یاد؟ عمدۃ المؤرخین جریر طبری کو کہتے ہیں. ٹھیک، عمدۃ المؤرخین جریر طبری کو کہتے ہیں، اور امام المؤرخین مسعودی صاحب کو کہتے ہیں. لکھ لیجیے، مسعودی صاحب کو کہتے ہیں. ان کے بارے میں انٹی نے بہت پہلے ایک کوشچن پوچھا تھا کہ زارا بلاد کلہا ولم یزر الحبشہ، تقریباً تمام ملکوں کا انہوں نے سفر کیا ہے لیکن یہ حبشہ نہیں گئے. پتہ نہیں، یہ کوشچن پہلے پوچھ چکا ہے انٹی، یہ تقریباً تمام ملکوں کے سفر کیے ہیں یہ، لیکن حبشہ نہیں گئے. ابھی میں لے کر کے آ رہا ہوں 2019 والا. ٹھیک، اس میں کچھ زیادہ ہے. جتنی چیزیں آپ پڑھے تھے اتنے ہی سمپل یہاں پر بھی ہے، بس تھوڑا سا دیکھیے. مروج الذہب و معادن الجوہر کتاب کا مکمل نام. کتاب کس میں ہے؟ تاریخ میں. یہ آپ یاد رکھیں، جغرافیہ میں نہیں ہے. مصنف کا نام ابو الحسن علی بن حسین ہے، مسعودی سے تعلق رکھتے ہیں. 283 345 ان کی وفات پیدائش ہے، یہ یاد کر لیں ہم لوگ. اور ہیرودوت عرب کے نام سے مشہور ہے. اسی طرح ان کو امام المؤرخین بھی کہا جاتا ہے، اور یہ مسعودی تو کہے ہی جاتے ہیں. اور اس کتاب میں کیا تھا ایک اور جن کا لقب؟ ابھی اس سے پہلے جو پڑھے تھے ہم لوگ، پتہ نہیں کیا تھا. اس کے بعد دیکھیے، انہوں نے دو جلدوں میں کتاب لکھی ہے. ٹھیک، اولہ انہوں نے جو شروعات کیا وہ یہاں سے کیا، الحمدللہ اہل الحمد ومستوجب الثناء والمجد. اور ذکر فی انہ صنف اولا، اس کتاب میں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک پہلی کتاب لکھی تھی، کتاباً کبیرن، ایک بہت بڑی کتاب تھی، اس کا نام تھا اخبار الزمان. ثم اختصرہ، پھر اخبار الزمان کو انہوں نے اختصار کیا تو اس کا نام رکھا الاوسط. ٹھیک ہے، پھر الاوسط سے انہوں نے اختصار کیا تو اس کا نام کیا رکھا؟ مروج الذہب. اس طرح سے لکھ لیجیے آپ. جو سب سے بڑی کتاب ہے اس کا نام ہے اخبار الزمان ومن آباء الحدثان، یہ نام پورا. پھر اس سے اختصار کیا انہوں نے الاوسط کو، اور الاوسط سے اختصار کیا انہوں نے مروج الذہب کو. اس کے بعد دیکھیے، كان من العلماء الاوائل الذين جمعوا التاریخ والعلوم الجغرافیہ فی عمل شامل، یہ علماء میں سے ایک ہیں جنہوں نے تاریخ اور جغرافیہ کو شامل کیا ہے، مطلب لکھا ہے. مروج الذہب و معاد الجوہر کتاب حول تاریخ، ٹھیک ہے، تاریخ پر کتاب ہے، اور نسختین 2 اجزاء میں ہے. ٹھیک ہے، مسعودی کے اولین کتابوں میں سے مانی جاتی ہے. يعد النصف الاول من الكتاب ذو قيمة هائلة على الرغم من انه يبدو في بعض الاماكن ممعنا في سرده وغير واضح للتقسيم. یہ جو پہلی کتاب کا کچھ حصہ بہت اچھا ہے، اگرچہ آپ کو کچھ خرابی تو ملے گی، بہرحال سبھی کتابیں ملتی ہیں. یبدأ الکتاب بالحدیث عن خلق العالم والتاریخ الیہودی، کتاب کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ دنیا کی پیدائش اور یہودیوں کی تاریخ کے بارے میں، دنیا کی پیدائش اور یہودیوں کی تاریخ کے بارے میں ہوتی ہے یہاں سے. وجد فی الفصول التالیہ وصفا للتاریخ والجغرافیہ والحیاة الاجتماعیہ والعادات الدینیہ للأراضی غیر الاسلامیہ. اس میں کیا ہے؟ تاریخ اور جغرافیہ آپ کو مل جائے گا للأراضی غیر اسلامیہ، جیسے کہ آپ کو تاریخ کہاں ملے گی؟ ہندوستان کی مل سکتی ہے، یونان کی مل سکتی ہے، روم کی وغیرہ وغیرہ، تقریباً تمام کی آپ کو اس میں مل جائے گا. اس کے علاوہ یشتمل عمل ایضا حسابات المحیطات وحسابات تقویمات الامم المختلفہ والمناخ والنظام الشمسی والمعاہد الکثیرہ. آپ کو اس کتاب میں اور کیا ہے؟ سمندر وغیرہ جو پہلی امتیں گزری یا شمسی نظام وغیرہ، وہ چیزیں بھی آپ کو مل سکتی ہیں. وہناک اقسام مثیرہ ونادرہ. ثم تکریس للغوث بحثا عن اللؤلؤ فی قاع الخلیج الفارسی والکہرمان فی شرق افریقہ والعادات الہندیہ لدفن الموتى. ہندوستان کے کیا طریقے ہیں مردوں کو دفن کرنے میں، وہ بتا دیں گے آپ کو یہ.
والطريق البرية التي تؤدي إلى الصين والملاحة البحرية ومخاطرها المختلفة العواصف والأعاصير بالإضافة إلى توضيح خصائص ومواقع البحار بالنسبة إلى بعضها البعض. بہرحال یہ سب کچھ ہے نہیں، اتنا لمبا چوڑا تقریر ہے بس. کل ملا کر یہ کتاب تاریخ اور جغرافیہ میں پر، لیکن یاد رکھنا ہے تاریخ کو. جغرافیہ پر ایک کتاب آئی تھی کل، کیا نام تھا اس کا؟ موجم البلدان. اور شاید ایک آدھ کتابیں اور ہیں جغرافیہ پر. ایک کتاب جغرافیہ پر ان کی ہے، کیا نام ان کا؟ عبدالحی الحسنی صاحب. کیا نام ہے بتائیں تو؟ اعلام العالم بمن فی تاریخ الہند من العالم، ایسا کچھ ہے. ارے یار یہ جغرافیہ میں تھوڑی ہے دوست، یہ تو تراجم ہے دوست. الاعلام من الہند من العالم تاریخ. ہاں یہ ہے جنت المشرق و مطلع النور، یہ کتاب ہے جو بعد میں شائع ہوئی جی الہند فی العہد الاسلامی نام کر کے. یہ کتاب جغرافیہ پر ان کی، الہند فی العہد الاسلامی. اور ایک کتاب اور بھی یار، پتہ نہیں یعقوب نام کر کے کوئی، ان کی کتاب ہے، وہ کتاب بھی جغرافیہ پر ہے. کل ملا کے 2-3-4 کتابیں ہیں جغرافیہ پر جو ہم لوگ کے سامنے ہیں. ادروائز ساری کتابیں جو ہے نا انہی لوگوں کی ہیں. چلیے بہرحال آج کے لیے کافی ہے بنت یاسین. ٹھیک ہے.